بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں لیکچر ماشاءاللہ سیرہ کا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ کا آغاز ہمارا ہو چکا ہے۔ 6 اس کے سیشنز ماشاءاللہ ہو چکے ہیں اور آج اس کا 7واں سیشن ہے، اور آج باقاعدہ اللہ کے نبی کی پیدائش کا ذکر، اور انشاءاللہ ذکر ہمارا اللہ کے نبی کی 10 سے 12 سال کی عمر تک کے واقعات جتنے بھی رپورٹ ہوئے وہ آ جائیں گے۔ تو آج ہمارا بڑا دن ہے اس اعتبار سے کہ اس لیے اس کو آغاز کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر سے درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو عبد المطلب شیبہ، جن کے چچا ان کو مدینہ سے لے کر آ گئے، کدھر؟ مکہ، اور ان کا نام ہو گیا عبد المطلب۔ اور عبد المطلب اب مکہ میں آ گئے اور ان کی زندگی کے 3 واقعات۔ پہلا واقعہ فرحان بھائی جی زمزم کے کنویں کا، دوسرا اونٹوں والا 100 اونٹوں کا قربانی کا، اور تیسرا 200 اونٹ جو پکڑے گئے تھے ابرہہ کے لشکر والا۔ تو جیسے ہی 100 اونٹوں کی قربانی دی گئی حضرت عبداللہ کے لیے، تو فوراً اس کے بعد عبد المطلب نے یہ ڈیسائیڈ کیا، فرحان بھائی آگے آ جائیں، عبد المطلب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب مجھے عبداللہ کی شادی کر دینی چاہیے۔ اور عبد المطلب جو ہے وہ چیف ہے بنو ہاشم کے چیف، سو قریش کا ہی دوسرا قبیلہ بنو زہرہ، ان کے چیف تھے بنو زہرہ کے وہب۔ ان کی بیٹی آمنہ سے انہوں نے رشتہ طے کر دیا اپنے چھوٹے بیٹے کا عبداللہ کا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا۔ یہاں پہ ان کی عمر کہیں 18 آتا ہے، کہیں 20 22 25 سال آتا ہے، واللہ عالم۔ ایج ڈز ناٹ میٹر ہیئر، دا پوائنٹ از کہ نکاح کر دیا گیا جو اس وقت کا ٹریڈیشن تھا اس حساب سے۔ اور یہ وہ بلیسڈ خاندان ہے اللہ کی طرف سے، تو یقینی طور پہ یہ سب دین ابراہیمی کے اوپر ہیں، انہوں نے بت پرستی نہیں کی ہے، تو انہوں نے حضرت ابراہیم کے دین کے مطابق جو طور طریقہ ہوگا اس وقت کے حساب سے شادی طے پا گئی۔ اب یہ آتا ہے کہ 3 4 5 6 دن، اس سے زیادہ حضرت عبداللہ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ نہیں رہے۔ کیوں؟ کیونکہ بزنس کے سیزن سے جسٹ پہلے ان کی یہ شادی کی گئی۔ 3 4 5 6 دن 7 دن واللہ عالم وہ حضرت آمنہ کے ساتھ رشتے میں رہے، اور اس کے بعد بزنس کا سیزن تھا، حضرت عبداللہ یہاں سے سیریا کی طرف چلے گئے کاروبار کے ٹرپ میں۔ واپسی میں مکہ آنے سے پہلے مدینہ میں انہوں نے پڑاؤ کیا، رکے، کیونکہ طبیعت ناساز ہو چکی تھی، اور انہوں نے اپنے باقی جو ساتھ میں ٹیم گئی ہوئی تھی بزنس کے لیے
باقی سب ٹیم کو روانہ کر دیا کہ میں یہاں مدینہ میں رکوں گا. اب مدینہ میں کون ہے؟ عبد المطلب کی والدہ یعنی عبداللہ کی دادی اور کزنز. تو مدینہ میں اب ادھر واپس میں یہ بھی میں سمجھاؤں گا, ٹینشن نہیں لیں. عبد المطلب کون ہے؟ ابھی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں جائیں. عبداللہ کے کون ہے؟ عبداللہ کے والد. وہ کہاں پیدا ہوئے؟ ان کی عبداللہ کے والد عبد المطلب. والد کی والدہ کون ہوتی ہے؟ دادی. والد کہاں تھے؟ جو ان کی والدہ لے گئی تھی. کیوں؟ کیونکہ ہاشم کا انتقال ہو چکا تھا غزہ کے اندر. ہاشم کا انتقال غزہ میں ہو گیا. غزہ تو ہاشم, اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر شیبہ کو کدھر تھی؟ مدینہ میں. پھر مطلب چچا آئے اور وہ مکہ لے کے چلے گئے. یعنی عبد المطلب کی جو والدہ ہے یعنی عبداللہ کی دادی وہ مدینہ میں. تو اب یہ اپنی دادی کے پاس رک گئے مدینہ میں. اب ظاہر ہے بیچ میں 18-20 سال کی عمر میں بھی چکر لگے ہوں گے, واللہ عالم, یقینی طور پہ لگے ہوں گے. ظاہر ہے ٹرپ پہ جاتے ہوں گے تو ان کی عموماً پریکٹس ہوگی. دادی کے پاس رکتے ہیں, کزنز ان کے وہاں ہیں, وہاں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کی جو ریزن آتی ہے وہ یہ ہے جو مفسرین نے بھی لکھی, جو لوگوں نے لکھی, کہ ان کے انتقال کی ریزن کہ اللہ یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ میرے علاوہ نبی کی کوئی ٹریننگ کرے, کسی قسم کا بھی, بے شک والد ہو. تو براہ راست اللہ ان کو, اور آگے ابھی وہ سارا معاملہ آئے گا. تو اب یہ انتقال کی خبر وہاں پہنچ جاتی ہے. سو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں بھی ظاہر 3-4-5 دن کے یہاں رہے ہیں, تو یہ خبر عبداللہ کے علم میں بھی نہیں ہے کہ اب حضرت محمد والدہ کے پیٹ میں موجود ہیں. یہ خبر ان تک نہیں پہنچی نا. وہ تو اپنا شادی کے بعد اپنا ٹرپ پہ نکل گئے, پیچھے سے یہ ہو گیا. اب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے پیدائش کا سلسلہ قریب آ رہا ہے. اب اس دوران جو بیچ میں واقعہ آتا ہے عبداللہ سے ریلیٹڈ, وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ چیف کے بیٹے ہیں اور ان کے اوپر 100 اونٹ قربان ہیں, تو ظاہر ہے نون پرسنالٹی ہیں. سو جو خواتین تھیں وہ چاہتی تھی کہ ان سے شادی ہو, ان کو پروپوز بھی کرتی تھیں. تو یہ آتا ہے کہ بھائی ان کے چہرے پہ کوئی ایک خاص نور تھا, لیکن جب ان کی نکاح یا شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی تو پھر وہ خواتین جو چہرے پہ ایک نور تھا حضرت عبداللہ کے, وہ جیسے کہ ٹرانسفر ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو پھر اب اس بات میں کتنی ہے, کیونکہ لوگوں نے پھر اس طرح سے بہت سارے واقعات رپورٹ کیے ہیں. پھر لوگ بال کی کھال بہت نکال کے ضرورت سے زیادہ جو ہے. اب اس میں جو سمجھنے کی بات ہے, بات یہ ہے کہ اس وقت کون بیٹھ کے لوگوں کی معلومات لکھ رہا تھا, کیونکہ بھائی کوئی ایسا سچ تو معاملہ نہیں ہے نا, یہ تو اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کو خاص کیا. سو کہنے کا مقصد کہ ہمارے جو ریلیونٹ, جن سے ہم کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں, اور جو مستند آپ کے پاس واقعات ہیں جو احادیث کے ذریعے نبی کی زندگی کے انہوں نے خود رپورٹ کیے, وہ ہم نے اپنی سیرہ کا ڈسکشن کا ان کو بنائیں گے, ڈسکشن کا محور بنائیں گے. سو اب جو ہے اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب پیدائش کی ڈیٹ آ جاتی ہے. تو اس ڈیٹ کے اوپر بھی جو سیرہ کے سب سے پہلے جنہوں نے ریٹن سیرہ لکھی, ابن اسحاق, جو 150 ہجری میں انتقال کیا, انہوں نے اپنی سیرہ کی پہلی کتاب میں لکھا 12 ربیع الاول. ٹھیک ہے جی, کہ نبی کی پیدائش کا دن تھا, تو یہ 12 ربیع الاول پھر وہاں سے چلا. لیکن اگر امام جعفر صادق کی, جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈسینڈنٹ ہیں ڈائریکٹلی حضرت علی کے ذریعے,
وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹ ہسٹوریکلی رپورٹ کرتے ہیں وہ 10 ربیع الاول کرتے ہیں. پھر لوگوں نے 2 تاریخ کو بھی رپورٹ کیا ہے, 8 کو بھی کیا ہے, 10 کو بھی کیا ہے, 12 کو بھی کیا ہے, لوگوں نے رمضان کو بھی کیا ہے. کہنے کا مقصد ڈیٹ کوئی بھی ہو, ہم نے اس کی بال کی کھال میں نہیں نکالنا. ڈیٹ پتہ چل بھی جائے تو اور نہ بھی پتہ چل جائے تو کوئی اس میں ایسی کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں یہ بات شور ہو گئی کہ کس دن پیدا ہوئے, وہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا ایک حدیث میں کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا, اسی لیے میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں. یعنی جس دن آپ پیدا ہوئے ہیں اس دن آپ کا روزہ رکھنا سنت ہے. تو اب ہمیں اگر ہم پیر کا روزہ رکھیں گے اس نیت سے کہ اللہ کے نبی رکھتے ہیں, اور وہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ پیر کو میں پیدا ہوا اور پیر کے دن مجھ پہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا. اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ سلسلہ غار حرا میں پیر کے دن شروع ہوا. تو میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ میں پیر کو پیدا ہوا اور پیر کے دن مجھ پہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا. اب کیا ٹائم تھا, ٹائم کیا تھا؟ تو حضرت عثمان بن عفان نے پوچھا قبیس بن اشیم ایک صحابی سے, کون بڑا ہے؟ وہی والی بات, اکبر منی اسن منہ, کون بڑا ہے ایج میں؟ تو قبیس بن اشیم کہتے ہیں میں نبی سے پہلے پیدا ہوا. ٹھیک ہے جی, ایج میں پہلے, اب انہوں نے یہ نہیں بولا ایج میں ان سے بڑا ہوں, انہوں نے استعمال کیے لفظ میں ان سے, وہ مجھ سے بڑے ہیں, اب انہوں نے پوچھا حضرت عثمان نے کہ کون بڑا ہے؟ انہوں نے بولا وہ مجھ سے بڑے ہیں لیکن پیدا میں ان سے پہلے ہوا. اور انہوں نے یہ اس لیے بتایا کیوں, اور انہوں نے بتایا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کون سے والے سال میں ہوئی؟ ہاتھی والے سال میں. ٹھیک ہے جی, جو عام الفیل تھا. کیوں؟ کیونکہ میں بڑا تھا, اپنی والدہ کے ساتھ جاتا تھا, تو جو ہاتھی آئے تھے ان کا جو خارج کیا ہوا ویسٹ تھا وہ ہم وہاں پہ موجود دیکھا. اب ظاہر ہے کہ وہ کوئی 3-4 سال کے بعد تو ویسٹ نہیں ملے گا نا آپ کو, جس سال پیدا ہوئے اس سال. تو یہ عام الفیل کے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, پیر کا دن تھا. اور جو ٹائم تھا, سعید ابن مسیب, یہ صحابی رسول 95 ایئرز ان کی ایج ہوئی, انہوں نے بتایا جو ٹائم تھا جو رپورٹ ہوتا ہے وہ ہے ہائی نون کا ٹائم, یعنی دوپہر کا ٹائم. ہائی نون کب ہے؟ نون 12 بجے کے ٹائم. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ پتہ چلا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب ہم ڈیٹس کے اوپر بحث مباحثہ نہیں کر رہے, 2 تاریخ, 8 تاریخ, 10 تاریخ, 12 تاریخ, یہ تمام تاریخیں رپورٹ ہوئیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیدائش سے ریلیٹڈ خود بتایا, اور ظاہر ہے ان کو اللہ نے بتایا کہ جب میں اپنی والدہ کے پیٹ میں موجود تھا تو میری والدہ کے پیٹ سے ایک روشنی نکلی جو کہ سریا کے ڈائریکشن تک گئی. تو اس کی جو اب وہ روشنی, وہ نور جو تھا, ظاہر ہے اب اللہ کے نبی وجہ کائنات دنیا کے اندر تشریف لے کر آ رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ اب جو بھی واللہ عالم کیا اس کی ایک نور, کیا اب اللہ کے نبی نے بتایا تو اب اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے, ہمیں اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بال کی کھال میں, لیکن نبی نے بتایا تو ہمارے لیے بات اوتھینٹک ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اور اس کا جو پھر مفسرین نے اور لوگوں نے جب اس پہ غور و فکر کی تو انہوں نے اس کی ریزن یہ دی کہ بھئی یہ اشارہ تھا کہ آپ کی جو اسلام جو ہے وہ رومن امپائر تک پھیل جائے گا, اور کیونکہ اس سیریا کی طرف رومن امپائر پھیلی ہوئی تھی اور وہ بڑی امپائر تھی, تو اس طرف روشنی جانے کا مطلب کہ آپ کا میسج وہاں تک پہنچے گا. تو پھر پہنچا وہ میسج. تو یہ بھی آتا ہے کہ جس دن, اب اس میں 2 آ رہا آتی ہیں,
کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس دن جنوں کا، جنات کا جو سلسلہ تھا جو وہ آسمان پر جا سکتے تھے وہ بیریئر لگ گیا. اب وہ جنات بھی اس آسمان کے بیریئر کو کراس نہیں کر سکتے. جو ہم نے قرآن میں پڑھا تھا کہ جو شعلے آتے ہیں اوپر سے، یہ کان لگا کے کچھ سننا چاہتے ہیں لیکن یہ سن نہیں سکتے، پڑھا تھا آپ نے. اور پھر ایک جگہ آتا ہے کہ یہ جنات کا جو سلسلہ تھا یہاں سے وہاں جانے کا آسمانوں کے اوپر، یہ جس دن وہی نازل ہوئی اس دن ہوا. واللہ عالم. دو آرا آتی ہیں اس لیے ذکر کر دیا. اسی طریقے سے ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ، ابن اسحاق کہتے ہیں کہ 7ویں دن اللہ کے نبی کے سرکمسیشن ہوئی، یعنی جو ہمارے ہاں جس کو آپ ختنے کا معاملہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دادا نے 7ویں دن نام رکھا محمد، اور یہ اس دور کے اندر یونیک نام تھا، انون نام تھا. تو لوگوں نے بولا کہ آپ نارمل کوئی نام رکھ دیں جو کہ عرب کا نام ہے. عبد المطلب یعنی دادا نے نام رکھا محمد، اور ظاہر ہے وہ اللہ نے سجائی دیا، ظاہر ہے جی اللہ نے سجائی دیا. تو انہوں نے کہا کہ میں محمد اس لیے نام رکھ رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا والے اور آسمان والے سب ان کی تعریف کریں. ٹھیک ہے جی. ان کی تعریف، اب ظاہر ہے یہ اپنے بیٹے جن کے لیے 100 اونٹ قربان کیے جا رہے ہیں ان کے بیٹے ہیں، تو ان کی تعریف دنیا میں اور آسمانوں میں ہو، اسی لیے میں ان کا نام محمد رکھ رہا ہوں. تو محمد کا مطلب ہے جس کی تعریف کوانٹٹی میں کی جائے، یعنی دنیا اور آسمان ہر جگہ کوانٹٹی میں تعریف ہی تعریف ہو رہی ہے، ہر کوئی تعریف ہی تعریف کر رہا ہے. کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے دنیا کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جائے. اللہ کے ساتھ دوسرا نام، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد. ٹھیک ہے جی. اور 7ویں دن سرکمسیشن کا معاملہ ہوا. پھر ابو لہب چچا، عبد المطلب کی دوسری بیوی میں سے ابو لہب، اور ابو لہب کے ساتھ کوئی اور ان کا بھائی نہیں تھا. ابو لہب کو ان کی جو خادمہ تھی، میڈ تھی، جو خدمت گزار تھی ان کے پاس، سویبہ نام، سویبہ، جو پاکستانی معاشرے میں صوبیہ ہو گیا، سویبہ. جب اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی تو اس نے جا کے خبر دی ابو لہب کو کہ عبداللہ کے آپ کے بھائی کے یہاں بیٹا ہوا ہے. تو ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ اس نے سویبہ کو یعنی صوبیہ کو آزاد کر دیا. تو اللہ کے نبی سے پوچھا تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے، حضرت عباس اللہ کے نبی کے چچا، اب ظاہر ہے ان کے لیے بھی یہ کزن ہی ہو گئے. تو عباس کہتے ہیں کہ میں نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا اور میں نے ان کے اوپر جہنم کا عذاب ہوتے دیکھا، کیونکہ ان کی آگے ہسٹری آ جائے گی کہ یہ وہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. تو یہ اللہ کے نبی کے دشمن ہو گئے تھے. تو عباس کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا اور ان کو عذاب میں دیکھا، اور ان سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو کہ میں نے صوبیہ کو آزاد کیا تھا نبی کی ولادت کی خوشی کی خبر میں، اس کی نسبت سے مجھے چند قطرے پانی کے نصیب ہو جاتے ہیں اس جہنم میں. اول تو جہنم میں، لیکن نبی کو پوری زندگی تکلیف پہنچائی ہے، ایمان نہیں لائے، لیکن یہ عمل کیا تھا نبی کے لیے، تو پانی کے قطرے جہنم میں بھی مل جاتے ہیں. تو آپ سوچیں، چہ جائے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہو، ایمان لائے، صحیح معنوں میں ایمان لائے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں. اللہم اجرنا من النار. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی، پیر کے دن ہو گئی.
اب وہاں کا عرب کا ایک کلچر تھا کہ شہر سے باہر دودھ پلانے کا رواج تھا کہ بچہ جب پیدا ہوتا تھا، یہ اس عرب کا کلچر تھا کہ وہ جو فاسٹر مدرز کہلاتی ہیں انگلش میں، کہ بنو سعد ابن بکر یہ ٹرائب تھا، قبیلہ تھا، تو دائی حلیمہ وہاں سے یہ اس قبیلے سے لوگ آتے تھے، اور ہر سال جہاں جب نئے بچے پیدا ہوتے تھے تو وہ ان بچوں کو شہر سے دور لے کے چلے جاتے تھے، اپنے شہری علاقے سے نکال کر۔ اس کی بہت ساری ریزنز تھی کہ بچہ جو ہے وہ پولیوٹیڈ انوائرمنٹ میں نہ رہے، پاک صاف انوائرمنٹ میں رہے، خالص اس کو غذا ملے۔ وہ لوگ جو تھے لینگویج کے اندر ان کی لینگویج اچھی تھی، اس بچہ جو ہے یہ اب مکہ کے اندر بت پرستی ہو رہی ہے، معاملات ہیں، اس کو نکال کے آپ پیور انوائرمنٹ میں لے جائیں، اچھے انوائرمنٹ میں لے جائیں۔ وہاں پہ ان کی شروع کی پرورش ہوتی تھی، اور دائی حلیمہ اور یہ اسی طرح سے معاملات ہوتے تھے کہ بھائی بچوں کو لے جاتے تھے۔ تو اسی طرح سے ہوا کہ بنو سعد ابن بکر سے 5-6 خواتین آئیں، اور ان میں ایک حلیمہ سعدیہ بھی تھی، اور انہوں نے آ کے جو اب بچے پیدا ہوتے ہیں سب نے اپنے اپنے بچے سلیکشن ہو گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، یعنی حضرت بی بی آمنہ کی طرف اللہ کے نبی کو دودھ پلانے کے لیے کوئی آ نہیں رہا۔ وجہ کیونکہ والد حیات نہیں ہے، یعنی یتیم ہے۔ تو یتیم لوگوں کی وہاں پہ ظاہر ہے کہ اب یتیم اس معاشرے کے اندر یتیم تو یتیم ہے، تو اب ان کو یہی ہوگا کہ بھائی پیسے کون ملیں گے، کیسے ہوں گے، کیونکہ یہ ان کا ذریعہ معاش بھی تھا ان خواتین کا، یہ جو آتی تھی بچوں کو، اور یہ کریکٹر والی ہوں گی، ظاہر ہے پراپر سلیکشن ہوتی ہوگی، وہ جو بھی اس وقت کا کلچر تھا۔ تو یہ جو 5-6 خواتین بنو سعد ابن بکر سے آئیں، انہوں میں سے کسی نے بھی حضرت آمنہ کے پاس جا کے انٹرسٹ ہی نہیں شو کیا۔ اب دائی حلیمہ جو تھیں، حلیمہ سعدیہ، یہ جو تھیں، ان کے شوہر جو تھے یہ لوگ تھے کافی غریب، ان کے معاملات ایسے تھے، تو انہوں نے پھر یہ محسوس کیا کہ کوئی جا ہی نہیں رہا وہاں پہ، تو ان لوگوں نے اپنا کہ بھائی انہوں نے، ان کے شوہر نے، ان کا نام میرے ذہن ادھر میں لکھنا بھول گیا، تو انہوں نے اپنی بیگم کو یعنی حلیمہ سعدیہ کو یہ مشورہ دیا اور موٹیویٹ کیا کہ کوئی بات نہیں، ہم ان کو لے لیتے ہیں، یتیم بچے کو اللہ انہی کے ذریعے ہمیں برکت دے گا۔ یعنی یہ کریکٹر والے لوگ تھے، وہاں سب لوگ یتیم بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ بھائی اب ان سے کیا ہمیں فائدہ ہوگا، پتہ نہیں بھائی باپ ہے نہیں ہے، ذمہ داری کس کے حوالے ہے، کیونکہ بھائی سب وہاں اپنا نفسی سب اپنے معاملات ہیں۔ عبد المطلب چیف ہے لیکن ان کی اپنی اولاد بھی ہیں، معاملات ہیں۔ اب واللہ عالم کہ ان لوگوں کا کیوں انٹرسٹ نہیں بنا یتیم، یہی لاجیکل سمجھ میں آتی ہے ریزن کہ بھائی باپ نہیں ہے تو انہوں نے یتیم کو انٹرسٹ ہی نہیں شو کیا کہ کون ذمہ داری لے، ایک ہی ماں ہے، پھر کچھ ادھر ادھر بات ہو گئی، کون ذمہ داری لے گا۔ خیر ان کے ہسبینڈ نے، ان شوہر نے حلیمہ سعدیہ کو موٹیویٹ کیا، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے رضامندی ہو گئی، ان کو یہ ڈیل ہو گئی۔ اب جیسے یہ اپنے ساتھ لے کر اپنی سواری پر بیٹھے، اب وہ جو سواری جو بھی تھی وہ ایسی تھی کہ جب یہ گروپ بنو سعد ابن بکر سے نکلا تھا تو ان کی جو سواری تھی وہ بالکل ہی خستہ حالت کا وہ گھوڑا تھا یا واللہ عالم جو بھی جانور تھا، وہ اتنا خستہ حالت تھا کہ یہ پیچھے رہ جاتے تھے سب سے۔ ہمارے سمجھنے کے لیے آپ سمجھو کہ باقی سب کرولا میں جا رہے ہیں تو ان کے پاس مہران تھی جس کے اندر یہ لوگ آئے تھے، لیکن جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پکڑا تو ان کی سواری کے اندر ایسی کوئی جان آ گئی کہ بھائی وہ سواری سب سے آگے تھی اور باقی سارے لوگ پیچھے رہ گئے جو باقی لوگ آئے تھے۔ تو یہاں حلیمہ سعدیہ ان کے شوہر نے اسی لمحے سے برکت جو ہے نا وہ ایکسپیرینس کرنا شروع کر دی۔ ان کو سمجھ ہی نہ ہے کیونکہ پورے رستے جب وہ اپنے قبیلے سے نکل کے مکہ آئے ہیں، ان کی سواری اتنی سلو چل رہی، حجت ہو رہی، تو اب انہوں نے سواری جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ
لیا تو سواری تیز ہو گئی، اب ان کو برکت محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ یہ اپنے گھر پہنچے تو گھر کے اندر جو کل کی مرتی آج مرتی بیچاری جو بکری تھی، بوڑھی بکری، اس بکری کے اندر دودھ آنا شروع ہو گیا۔ تو اب ان کو یہ محسوس ہو گیا کہ بھائی یہ تو برکت والا کوئی معاملہ ہو گیا ہمارے ساتھ، اب ان کو یہ اشارے ملنا شروع ہو گئے۔ تو اب 2 سال تک انہوں نے دودھ پلایا۔ اب 2 سال کے بیچ میں کیا پکچر ہوئی اس کی کوئی وہ نہیں ہے۔ اب حلیمہ سعدیہ کی ظاہر ہے کہ دودھ پلانے کے لیے ان کی اپنی کوئی اولاد ہونا ضروری ہے، تو ان کی اس وقت کوئی اولاد تھی تو ہی دودھ آ رہا تھا۔ تو ان کی ایک بڑی بیٹی بھی تھی حلیمہ سعدیہ کی، شیمہ، ٹھیک ہے جی، اب ان کا ذکر آگے آئے گا۔ اب 2 سال کا جب پیریڈ مکمل ہوا تو 2 سال کا پیریڈ مکمل ہونے کے بعد اب پہلا فیز مکمل ہوا، یہ واپس بی بی آمنہ کے پاس ان کو لے کر گئی ملوانے کے لیے۔ اور ظاہر ہے اس 2 سال کے پیریڈ میں بھی ان کا کوئی کلچر ہوگا لانے لے جانے کا، ملوانے کا۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ 2 سال کے بعد ہی لے کر آ رہی ہیں، ہوگا بھائی مہینے بھر کے اندر 1 وزٹ ہو جائے، 2 وزٹ ہو جائیں، جو بھی معاملہ ہوگا، واللہ عالم، ہمیں اس بال کی کھال میں نہیں جانا۔ 2 سال کے بعد جب یہ پہلا فیز ہوا اور انہوں نے یہاں برکتیں ایکسپیرینس کی، اب ان کو ظاہر ہے برکت کی عادی ہوگا، اور کون بندہ اپنے پاس سے برکت جانے دے گا؟ انسان کی تو دیکھو فطرت ہے نا، وہ بولے گا میرے لیے یار تم لکی ہو، تمہاری وجہ سے میرے ہاں بلیسنگ ہو رہی ہے، تو اب اس کے جانے سے بھائی ان کو غربت بھی مٹ گئی، بکری میں دودھ بھی آ گیا، گاڑی بھی ان کی، سواری بھی ان کی بہترین ہو گئی، تو اب ان کی ایک محبت۔ تو اب جب وہ آئیں تو انہوں نے کوئی ریزن بنا کر کسی نہ کسی بہانے سے بی بی آمنہ کو کنونس کیا، راضی کیا کہ بھائی یہ ابھی ان کو ضرورت ہے، ابھی ان کی پرورش پوری نہیں ہوئی، ابھی تو یہ اس طرح کا معاملہ ہے، وہ کوئی بھی ریزن بنائی ہوگی انہوں نے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اپنا دودھ پلا رہی ہیں تو یہ تو ماں کا درجہ ہوتا ہے ایک طریقے سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب دائی حلیمہ نے ان سے اور بی بی آمنہ نے ان کو جو ہے اجازت دے دی، اب یہ یہاں لے کر آ گئی۔ اب 4 سال کی عمر کا واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اچانک سے ایک شخص آتا ہے، اللہ کے نبی کو پکڑتا ہے، جھنجھوڑتا ہے۔ اللہ کے نبی اس کے ساتھ 4 سال کی عمر کے اندر انٹریکشن کرتے ہیں، فارم گراؤنڈ کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ظاہر سی بات ہے جب کوئی آیا نبی کو لٹا دیا زمین پہ، سینہ چاک کیا، اندر سے دل نکالا، دل کے اندر سے کالا ٹکڑا نکالا، سونے کا پیالہ جو آسمان سے آیا تھا جس میں زمزم موجود تھا، اس دل کو دھویا، کالک کو ختم کیا اور دل کو فکس کر کے سامنے اوپن ہارٹ سرجری کر دی۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کے سینے کے اوپر سلائی کے نشان دیکھے تھے۔ تو ایک اللہ کے نبی کا دل 4 سال کی عمر میں جب دھویا گیا، اور یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ کوئی آدمی آیا، اور یہ جبرائیل تھے، جبرائیل آیا، انہوں نے بچے کو لٹایا، تو بچے جو کھیل رہے تھے وہ تو گھر گئے بھاگے۔ انہوں نے دائی حلیمہ کو جا کے سب کو انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ معاملہ ہو گیا، محمد کو تو قتل کر دیا ہے، اور یہ معاملہ ہو گیا۔ یہ فٹافٹ وہاں سے بھاگی ہوئی آئیں اور یہ ساری چیز دیکھی، تو اتنی دیر میں کام ہو چکا تھا، حضرت جبرائیل چلے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایسے ہی بیٹھے، رو نہیں رہے، کچھ نہیں، مطلب اب یہ اپنی ایک کیفیت میں موجود ہیں۔ یہاں اب ان کے دل کے اندر کیفیت پیدا ہوئی کہ بھائی یہ تو کوئی عجوبہ معاملہ ہو رہا ہے۔ یہاں یہ وہ ریزن بنا کہ اب ان کو واپس اپنی والدہ کے حوالے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کر دیا گیا۔ اب پیدائش سے لے کے 4 سال تک کے یہی واقعات ہیں، ظاہر ہے یہی امپورٹنٹ ہے، تبھی یہ یہاں تک پہنچے، کیونکہ اللہ اپنے نبی کی کوئی بھی امپورٹنٹ بات چھپائے گا نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ 4 سال کی عمر میں اب یہ دوبارہ اپنی والدہ کے پاس چلے گئے، پیچھے کیا حالات، واقعات، معاملات۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میرا جو پورا واقعہ یہ اللہ کے نبی نے خود بتایا، اور یہ دل کے اندر سے جو یہ کالک نکالی جاتی ہے اسے کرین کہتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک کرین مقرر ہو جاتا ہے، ایک اسائن کر دیا جاتا ہے جو اس کو وسوسہ دلاتا ہے۔ یہ کرین جو ہے سمجھو کہ یہ وہ پوٹینشل مادہ ہے جس کے ذریعے وہ وسوسہ دلاتا ہے، کالک جو ہے، جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ بھائی سب کے ساتھ ایک شیطان مقرر ہوتا ہے۔ تو صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا آپ کیا؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ بھی، لیکن وہ اسلام لا چکا ہے، وہ بھی مجھے وہ بھی نیکی کا حکم، بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے۔ یہ واقعہ ایک دفعہ یہاں ہوا
اور اللہ کے نبی خود بتا رہے ہیں تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس میں کوئی عجوبہ نہیں ہے کہ آپ بولے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے. اگر آپ کو یہ چھوٹی سی چیز عجوبہ لگے تو پھر تو آپ کو اللہ کی ایگزسٹنس بھی عجوبہ لگنے لگ جائے گی. ٹھیک ہے نا, یہ کوئی عجوبہ بات نہیں ہے. پھر تو آپ کو یہ بھی عجوبہ لگنا چاہیے کہ فون کے اوپر یہاں سے بیٹھے آپ 7 سمندر پار ویڈیو کال پہ بات کیسے کر رہے ہیں. پھر تو یہ زیادہ بڑا عجوبہ ہے. یہ تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی آیا اوپن ہارٹ سرجری کری, یہ تو آج بھی ہو رہی ہے. یہ اس سے بڑا عجوبہ ہے کہ میں یہاں سے بیٹھ کے 7 سمندر پار ویڈیو کال پہ لائیو اسٹریمنگ میں بات کیسے کر رہا ہوں. یہ زیادہ بڑا عجوبہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے. اور یہ ایک دفعہ ہوا جب اللہ کے نبی کو اللہ نے معراج پہ بلایا. تو معراج پہ جانے سے پہلے بھی ایگزیکٹلی اوپن ہارٹ سرجری کی گئی. ٹھیک ہے جی. تو یہ قرین انسان کے ساتھ مقرر ہوتا ہے, اور یہ واقعہ پھر 35 سے 40 سال کے بعد جب اسراء المعراج کا واقعہ ہوا تھا تو پھر یہ دل والا واقعہ ہوا. اور اسی سے کچھ مفسرین نے یہ رائے قائم کی ہے کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب إلی ربک فارغب. کہ الم نشرح, یہ جو دل کے اندر شرح صدر ہے اور یہ جو سینے کا کھولنا ہے وہ اس کی طرف ریفلیکشن ہے کہ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. تو آج عصر کے بعد تبت یدا پڑھیں گے اور الم نشرح پڑھ لیں گے. تو یہ دونوں ریفرنسز آج کے حساب سے ہمارے ریفرنس ہے. کل ہم نے سورہ فیل اور قریش کر لی تھی عصر میں, آج ہماری یہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ دونوں ریفرنسز. اب جو ہے عبد المطلب نے یعنی دادا نے بی بی آمنہ کو ایک خادمہ تحفے میں دے دی جن کا نام تھا ام ایمن. ام ایمن, ایمن, ایمن جو نام آیا ہے ام ایمن. اب 6 سے 7 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ, اپنی والدہ کے ساتھ, بی بی آمنہ کے ساتھ سفر پر جاتے ہیں. اور سفر سے واپسی میں ام ایمن ساتھ ہیں. الابوا مقام میں والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے. والد نہیں, یتیم. دائی حلیمہ نے پرورش کری, دودھ پلایا. اب والدہ کے ساتھ 6 سے 7 سال کی عمر کے اندر آپ سفر پہ جاتے ہیں, ساتھ میں ام ایمن موجود ہے. 7 سال کا بچہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ہمیں چیز پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی. آج میں اپنے جب 7 سال کے بچے کو دیکھتا ہوں اور جو اس کا آپ کا اس کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے, اس کا آپ کے ساتھ ہوتا ہے. وہ 7 سال کا بچہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. 6 سے 7 سال کا بچہ باپ نہیں ہے اس بچے کا, اپنی والدہ کے ساتھ سفر کے اوپر ہے, اپنے ننیال کے سفر میں یا کہیں پہ بھی. الابوا کے مقام کے اوپر والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہیں تدفین ہوتی ہے, ام ایمن وہاں موجود ہوتی ہیں اور وہاں تدفین کر کے واپس آ جاتے ہیں. اب دادا کے لیے کیا معاملہ ہے کہ بیٹا میرا عزیز عبداللہ وہ انتقال کر گیا بیٹے کی پیدائش سے پہلے. 6 سال کی عمر میں اس کی والدہ بھی انتقال کر گئی. اب ظاہر ہے کہ دادا اپنی کام معاملات میں بزی ہیں, تبھی تو ام ایمن دی ہے کہ تمہاری خدمت ہو جائے. چلو ماں آ گئی اور بچہ ماں کے ساتھ ہے. تو اور اب سفر کے دوران یہ معاملہ ہو جاتا ہے. ایک تو ہے نا کہ آپ شہر میں سب موجود ہیں اور یہ معاملہ ہو جائے تو سب سپورٹ کے اوپر موجود ہیں. اب آپ یہ دیکھیں ایک اور ٹراما, پہلے باپ کی طرف سے, اب والدہ کی طرف سے. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ایک دفعہ ہم سفر کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ نکلے اور اللہ کے نبی اس جرنی میں جاتے آتے سفر کے دوران اللہ کے نبی نے رستہ تبدیل کیا اور ایک جگہ پہ پہنچے اور ایک قبر کے پاس کھڑے ہوئے اور اس شدت سے روئے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شدت سے روتے نہیں دیکھا.
اتنا روئے کہ رو رو کے ان کی داڑھی جو تھی وہ بھیگ گئی. تو انہوں نے بتایا یہ میری ماں کی قبر ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں پہلے قبروں کو وزٹ کرنے سے منع کیا کرتا تھا، لیکن جب میں اس مقام سے گزرا تو میں نے اللہ سے پہلے اجازت لی کہ یہاں میری ماں کی قبر ہے، تو کیا ہم اس کو وزٹ کر سکتے ہیں؟ اللہ نے مجھے اجازت دی، تو اب سے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم بھی قبروں پہ جا سکتے ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ اللہ کے نبی مدینہ میں، اب سمجھیں کہ 53 ایئرس کی ایج میں تو ہجرت ہو رہی ہے، اس کے بعد مدینہ کے اندر کہیں کسی واقعے کے دوران اب وہ گئے ہیں، تو اب سوچو کہ یہ، اور 53 ایئرس کی ایج کی قربانی ابھی آئی نہیں ہے، لیکن اب آپ جس کا 7 سال کا بچہ ہے وہ شاید اس چیز کو سمجھ سکے. ٹھیک ہے جی. یہ پہلے چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی اس طرح سے. جب اپنا بچہ ہوا نا، پھر آپ 7 سال کے بچے کو آپ نے زیرو سے پڑھتے ہوئے دیکھا ہو، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 6 سے 7 سال کا جو بچہ ہوتا ہے، اب اس کے اندر عقل سمجھ ہوتی ہے، اس کو ہر چیز سمجھ آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سفر پہ اس کی اگر کسی بچے کی والدہ کا انتقال ہو جائے تو کیسا ہو. تو یہ اب ایک اور معاملہ ہوا. تو اب کیا ہوا کہ دادا نے ان کو اپنی پرورش میں لے لیا. اب جب دادا نے اپنی پرورش میں لیا تو دادا کا کعبہ کے ساتھ ایک کرسی اونچی سی انہوں نے بنا کے رکھی ہوتی تھی. تو عبد المطلب وہاں بیٹھا کرتے تھے، وہاں کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. لیکن اکثر اللہ کے نبی آتے تھے تو وہ ان کو اپنی جگہ پہ منصب پہ بٹھاتے تھے عبد المطلب. ٹھیک ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو. اب ظاہر ہے کہ وہ ایک محبت ویسے بھی تھی اور یہ اور بھی پیدا ہو گئی، تو اب دادا نے اپنی پرورش میں لے لیا. یہ اب عبد المطلب ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کے لیے 100 اونٹ قربان کیے ہیں. سارے معاملات ہیں، ان کے اپنے بچے ہیں، ان کی اپنی شادیاں، ان کے 18 بچے ہیں، اور اس کے بعد اب یہ اپنے پوتے کے لیے ان کا یہ معاملہ ہے. اور اللہ کے نبی کی جو شان تھی وہ یوں بھی تھی کہ اب آپ دیکھیں 6 سے 7 سال کی عمر کے اندر والدہ کا انتقال ہو گیا. اب اللہ کے نبی 8 سال کی عمر تک پہنچے، یعنی 1.5 سال کے بعد عبد المطلب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. والد کا انتقال یہ ٹراما، والدہ کا انتقال، دادا نے پرورش لی، دادا کا انتقال، 3 تو یہ ٹراما دیکھ لیے. آپ اور ہمارے اوپر کون سی پریشانی ٹوٹ گئی اب تک؟ کون سی پریشانی ٹوٹ گئی؟ اب دادا نے لاڈ پیار دیا، دادا نے پروٹوکول دیا، دادا نے اپنی پرورش میں لیا، اب دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. اور دادا جب انتقال کر رہے ہیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب کے حوالے کر کے جاتے ہیں. یہ ہیں ابو طالب جو کہ اللہ کے نبی کے چچا ہیں، سگے چچا ہو گئے، والدہ بھی ایک ہے. ابو طالب، عبداللہ اور زبیر. ابو طالب کون؟ حضرت علی کے والد. حضرت علی کے والد نے اللہ کے نبی کی، اور حضرت علی پھر کیا ہو گئے؟ بھائی. اب سمجھے آپ کی رشتہ کتنا قریب ہے. حضرت علی کے والد نے اللہ کے نبی کی پرورش کی ہے، ابو طالب نے. ٹھیک ہے، یہ کتنا قریب کا معاملہ ہے. اور یہ اللہ نے، اب ظاہر ہے اس وقت حضرت علی تھوڑی پیدا ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کی جب 40 ایئرز ایج ہے تو حضرت علی کی 8 سال عمر ہے، یعنی 32 سال کا فرق ہے. ابھی تو 8 سال اللہ کے نبی کی ایج ہے، یعنی یہ سولو پالا ہے، سولو پالا ہے اکیلے میں. تو بالکل بات کی طرح سے تو اللہ نے یہ دیا. ٹھیک ہے، تو پھر یہ فیور. اب دیکھیں جب اللہ کے نبی کی 32 ایئرز ایج ہوگی تو حضرت علی پیدا ہوئے، یعنی جب اللہ کے نبی کی پرورش ابو طالب نے شروع کی ہے تو ان کی بھی کم و بیش اسی طرح کی ایج ہوگی. سو اللہ نے اپنے نبی
جو ابو طالب نے ایک طریقے سے اپنے بھتیجے کے لیے وہ فیور ہے نا بھائی، انہوں نے تو یہ فیور حضرت علی کی پرورش اللہ کے نبی نے کی اپنے گھر کے اندر حضرت خدیجہ کے ساتھ. تو اللہ کے نبی کے لیے والد بھی ہے اور والد ہو گئے، آگے سسر ہو گئے کہ نہیں. حضرت فاطمہ سے شادی کس کی ہوئی؟ جس سے آل رسول چل رہی ہے. تو آل رسول نبی کا سلسلہ چلی حضرت علی سے رہا ہے. میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور اہل بیت. علی تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ، لیکن میرے پاس کوئی نبی نہیں. حضرت علی تو بیٹے کے ہیں، حضرت علی تو بھائی ہیں، حضرت علی تو داماد ہیں، حضرت علی تو علم کا دروازہ ہے. یہ سمجھنے والی چیز ہے، یہ صرف محض نہیں ہے. جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار کون؟ حسن حسین. اب اگر میں اور آپ جنت میں جانے کا جوانی ایج کے اندر، اور بزرگوں کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین. اب میں اور آپ ینگ ایج میں جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمارے سردار تو حسن حسین ہوا. اب ہمیں حسن حسین کا پتہ ہی نہیں، لو جی لو، حضرت علی کا پتہ ہی کوئی نہیں. او بھائی میری جنت اور دوزخ کا، میری جنت دوزخ جڑی ہوئی ہے حسن حسین علی کے ساتھ، میرا ایمان جڑا ہوا ہے علی کے ساتھ. جس کا ایمان ہے وہی جنت میں جا رہا ہے نا. جنت کے اندر سردار حسن حسین ہے، اولاد کس کی ہے؟ نواسے رسول کس کے ہیں؟ یہ ہے وہ اہل بیت جن کا اللہ کے نبی نے کہا کہ قرآن کو پکڑو اور اہل بیت کو پکڑو تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لو جی، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو پکڑا، تبھی تو گمراہ ہو گئے. اب اہل بیت کی تعلیم کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے اگر اپنی گردن بھی قربان کرنی پڑ جائے تو اللہ کا حکم آئے گا بھائی. فراڈ کے سامنے کلمہ حق بلند ہوگا. یہ ہے اہل بیت، یہ ہے نواسے رسول کہ حق ہے. جبکہ عبداللہ بن عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مت جائیں، اب مت جائیں. عبداللہ بن عمر، پھر عبداللہ بن عمر ہے، وہ حضرت عمر کی اولاد ہیں، اور امام حسین حضرت علی کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ فرق ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے. اور پھر عبداللہ بن عمر پوری زندگی اس بات کے اوپر ان کو ملامت رہی کہ میں نے کاش روکا نہیں ہوتا اور میں بھی ساتھ گیا ہوتا ہے. یہ ان کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے جی، یہ اتنا بڑا معاملہ ہے. تو ابو طالب کے حوالے کیا. تو ابو طالب نے اب اللہ کے نبی کی نیکسٹ 42 ایئرس تک، یعنی اللہ کے نبی کی 50 ایئرز ایج تھی تب ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے، اور اسی سال حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوتا ہے. یعنی 8 سال کی عمر میں اگر اللہ کے نبی ابو طالب کی پرورش میں آئے تو 42 ایئرز اللہ کے نبی کی پرورش، اللہ کے نبی کا سپورٹ ابو طالب کی وجہ سے رہا ہے. اور ابو طالب نے بہت سپورٹ کیا، کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا تھا. ابو طالب کی اپنی ایک قربانی ہے. تو جو اللہ کے نبی کے اوپر یہ یتیم ہونے کا سلسلہ ہوا، اس کے اوپر اللہ نے ان کی براہ راست خود پرورش کری. یہ یتیمی کا وہ تھا کہ بھائی وہ والا ایلیمنٹ تھا اللہ نے. اور ظاہر ہے کہ جب ایک اولاد ہوتی ہے اس کی پیمپرنگ ہوتی ہے، تو وہ پیمپرنگ نہیں ہوئی، اس کے لیے دور دائی علیمہ کے ساتھ بھیجا، رف اینڈ ٹف انوائرمنٹ میں پرورش ہوئی، ہارش انوائرمنٹ میں پرورش ہوئی، مشکلات بچپن میں دیکھی اور ان کو اوور کم کیا، سیکریفائس دیکھا، قربانی دی، ایفرٹ کری، بکریاں چرائیں. یہ وہ قربانیاں تھیں جو اللہ آپ کو شروع میں دے کے آپ کے دل کو مضبوط، اور آپ سے بڑا کام چونکہ آگے لینا ہے تو پیچھے آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ سے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے. آپ جو اپنی زندگی میں ابھی کام کر رہے ہیں، یہ مت سوچیں کہ یہ آگے کام کیسے آئے گا، کیا آئے گا. آپ اس فلو میں چلتے رہیں، اپنی کشتی اللہ کے حوالے کر دیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو یتیم کی پرورش کرے گا وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے. جو یتیم کی پرورش کرے گا.
ٹھیک ہے جی. تو یہ یتیم کی پرورش آپ اس نیت سے کر سکتے ہیں, کرنی چاہیے. کوئی یتیم آپ کو مل جائے. اور اللہ کے نبی کا بچپن میں کہ جو کام کرتے تھے اس میں سکسیسفل ایسے ہوتے تھے کہ پھر اونٹ شونٹ کہیں گم ہو گئے بنو ہاشم کے, تو چچاؤں نے کہا کہ محمد کو بھیج دیں, کیونکہ یہ جو بھی کام کرتے ہیں یہ سکسیسفل ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے اس میں جو بھی کام کرتے ہوں گے سکسیسفل ہو رہے ہیں, ظاہر ہے برکت ہو رہی ہے, جو کام کر رہے ہیں اس میں برکت ہو رہی ہے. تو چچاؤں نے کہ بھائی یہ اونٹ گم ہو گئے, محمد کو بھیج دیں, یہ سکسیسفل ہو جائیں گے. وہ ڈھونڈ کے لے آئے. لیکن جب دادا کو پتہ چلا تھا تو انہوں نے اپنی ناراضگی بھی شو کری کہ آپ نے کس طرح سے اس طرح سے بھیج دیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو جو کام کرتے ہیں سکسیسفل ہوتا ہے, اس لیے ہم نے ان کو بھیج دیا. پھر 11 سے 12 سال کی عمر میں جب اللہ کے نبی, اب ظاہر ہے 8 سال کی عمر میں پرورش میں ابو طالب نے لے لیا, تو حضرت ابو طالب کے ساتھ 11 سے 12 سال کی عمر میں شام کی طرف سفر میں گئے. تو بحیرہ ایک کرسچن پادری تھا یا جیو تھا یا واللہ عالم, یہ اپنی عبادت گاہ کے اندر عبادت کر رہا ہوتا تھا. لیکن جب 11-12 سال کی عمر میں ابو طالب کے ساتھ اللہ کے نبی سفر میں گئے تو اس نے پیچھے سے کہیں سے دیکھ لیا کہ بھائی سایہ ہو رہا ہے, آسمان کا پیڑ بھی سایہ کر رہے ہیں. تو یہ بندہ جو ان کا پریسٹ تھا, ٹاپ کا عالم تھا, یہ کبھی اس عبادت گاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا. تو یہ باہر نکل کے آیا اور اس نے ابو طالب کو کہا کہ یہ آپ ان کو دوبارہ یہاں سے لے جائیں آگے رومنز. تو یہ بھی رپورٹ ہوتا ہے, واللہ عالم اس میں کتنی سچائی ہے یا کیا ہے. اب اس کے اوپر جو آرگیومنٹ کیا وہ یہ کیا کہ اگر ابو طالب کو اس پریسٹ نے یہ بتایا ہوتا کہ یہ آگے ہونے والے پیغمبر ہیں, ان کے اوپر میں نے سایہ ہوتے دیکھا ہے پیڑوں کو, تو جب اللہ کے نبی کے اوپر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ حضرت بی بی خدیجہ کے پاس آ کے یہ نہیں پوچھتے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ 11-12 سال کے بچے کو ذہن میں ہوتا ہے کہ بھائی میرے لیے تو یہ پیشن گوئی ہوئی ہے. ابو طالب کو بھی کوئی کوشچن نہیں ہوتا, وہ بھی فوراً سے ایمان لے آتے ہیں اور بات بولتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, مجھے تو اس پادری نے بتایا تھا. سو کہنے کا مقصد ہے کہ اس طرح کی بہت سارے معاملات, لیکن یہ نبی نے خود نہیں بتائی ہمیں. تو سچ بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. کہنے کا مقصد کہ اس کی بال کی کھال میں ہمیں نہیں جانا. اگر اس نے بتا بھی دیا تو شان اللہ کے نبی کی بڑھا نہیں دی, اور اگر نہیں بھی بتایا تو شان کم نہیں کر دی. اللہ کے نبی کی آلریڈی بہت ساری پروٹوکول اور شخصیت کے اپنے معاملات ہیں. تو ہمیں یہ جھوٹے واقعات یا کوئی اس طرح کے معاملات لینا جس کی کوئی سند نہیں ملتی, ہمیں اس کے اوپر ایمان نہ بھی لائیں تو کوئی ایسا مسئلے کی, ٹینشن کی, پریشانی کی بات نہیں. سو آج کا لیکچر ہمارا 12 سال کی عمر تک اللہ کے نبی کی زندگی کا ہم نے کر لیا ماشاءاللہ. سو آج پیدائش کا سلسلہ ہو گیا. 2 سال کی عمر تک پہلا فیز ہوا دودھ پلانے والے معاملے کا, رضائی والدہ کہتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں, رضائی والدہ. پھر 4 سال کی عمر میں سینہ چاک کیا گیا. 6 سے 7 سال کی عمر کے اندر والدہ کے ساتھ سفر کے اوپر والدہ کا انتقال ہوا, اور 8 سال کی عمر میں ابو طالب کا انتقال ہوا. 12 سال کی عمر میں وہ شام کے سفر میں اللہ کے نبی ابو طالب کے ساتھ گئے. اب اس سفر میں گئے, بزنس ٹرپ میں گئے, وہاں سیلز, خرید و فروخت ہو رہی ہے, تو سیلز کی اسکل کے اوپر ٹریننگ 11-12 سال کی عمر سے ہو گئی. سو ہمیں اس سے یہ میسج بھی ملتا ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کاروبار میں آپ انوالو کرنا شروع کریں, اپنے کام میں انوالو کرنا شروع کریں 11-12 سال کی عمر سے. کتنا بڑا لیسن مل گیا یہ کہ بچوں کو نہیں ہے بیٹا چلو 18 سال تک بیٹا پیمپرنگ ہو رہی ہے, فیڈر دیا ہوا ہے منہ میں, بیٹا جاؤ یونیورسٹی پڑھ کے آ جاؤ, چلو یہ ہینکی پینکی نہیں چلے گی. اب نبی کی اس زندگی سے ہم نے کیا سیکھنا ہے, یہ ہے امپورٹنٹ کہ کیا ہمیں بھائی میسج ملا پیچھے, کہ وہ سیکریفائس, قربانی, ہارڈ ورک بچپن سے چل رہی ہے. رف اینڈ ٹف ماحول کے عادی ہو گئے, لینگویج کے اوپر عبور ہو گیا, کیونکہ وہ جو شہر کی لینگویج تھی اس میں ویڈیو بھیجو نا,
بھیجو نا چل رہی ہے، اور جو پیور علاقے میں چلے گئے وہاں پہ پراپر لینگویج چل رہی ہے. تو اس ماحول میں بیٹھنا جہاں پہ پراپر لینگویج چل رہی ہے، اس سے کیا ہوا کہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز بہتر ہو گئی، آپ کی لینگویج بہتر ہو گئی. تو کتنے سارے اس کے اندر سے بینیفٹس ہم دیکھ سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں. ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی کی زندگی میں انہوں نے کتنی قربانی دی ہے. بھائی یہاں تو باپ بھی ہے، والدہ بھی، وہ پیسے دے رہے ہیں، پڑھائی کو سپورٹ کر دیا. آپ اتنے بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، والد والدہ زندہ ہے، والد صاحب تو نوکری پہ لا کے سلیکشن بھی کروا رہے ہیں. آپ پہ ہمارے پہ کون سی تکلیف گزری ہے بھائی؟ پیدا ہوئے تو باپ بھی موجود، پیدا ہوئے تو والدہ بھی موجود، دادا بھی موجود، دادی بھی موجود، نانا بھی موجود، رانی بھی موجود. کون سی پریشانیاں دیکھی ہیں؟ اس کے بعد یہ کہنا کہ ہمارے وجہ دیکھو ظلم کے پہاڑ ٹوٹ گئے، ہم محنت نہیں کر سکتے. بھائی آپ نے کیا اتنی قربانی دی ہے؟ آپ کے شروع کے 0 to 12 کے اندر اتنی قربانیاں ہماری تو نہیں ہے بھائی. تو یہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسا رول ماڈل سیٹ کر دیا کہ بڑے سے بڑا بھی کوئی آ جائے گا نا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں نے اس سے زیادہ سیکریفائس کیا ہے، ان معاملات سے زیادہ میں نے سیکریفائس کیا. یہ چیز ہے. والد نہیں ہے تو کیا ہوا، والدہ نہیں ہے تو کیا ہوا. یہ تو سنت ہو جائے گی اگر والدہ نہ ہو تو ہے. اللہ آپ کی والدہ کو زندگی دے، صحت تندرستی والی، ایمان والی زندگی دے، ایمان کی حالت میں دنیا میں رکھے، اور جیسی ایمان ٹکٹ ان کی پکی ہو فوراً ویزا آ جائے. جیسی ٹکٹ پکی ہو جائے ان کی، ویزا فوراً لگ جائے. یس سوری، ویزا تو لگا ہوا ہے، ٹکٹ آ جائے. جیسی ہاں وہ ٹکٹ پکی ہوگی تو آ جائے نا، ٹھیک ہے نا، ٹکٹ پکی ہو جائے تو صحیح ہے جی. اور اللہ پاک اس کام کو جو ہم نے شروع کیا ہے، 7 لیکچرز آج ہمارے مکمل ہو گئے، اس کو قبولیت عطا فرمائے، اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرمائے. اور اس میں کوئی کمی پیشی، ہم سے کوئی بات غلط سرزد ہو گئی ہو، غلط الفاظ کا چناؤ ہو گیا ہو، ہماری تو نہ انگلش اچھی نہ اردو اچھی، عربک ہمیں آتی نہیں، تو اللہ پاک یہ ٹوٹی پھوٹی کوشش ہماری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. ہمیں اپنے پاس سے خاص والی رحمت عطا فرما، ہمیں خاص والی رحمت کے ذریعے ہماری مدد عطا فرما، اور ہمارے پہ اتنا لوڈ نہ ڈال جو ہم نہ اٹھا سکیں، اور جتنا لوڈ ڈال اس کو اٹھانے کی صلاحیت بھی ہمارے کو دے دے. اور اس سلسلے کی برکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی محبت ہمارے دلوں میں نصیب فرما، اور ہمارے دلوں میں وہ اخلاق پیدا ہو جائے جو ہم اپنے نبی کی زندگی پڑھ کے کوشش کر رہے ہیں GCEAF کے اوپر آنے کی. وہ اخلاق ہمارے اندر اللہ خاص اپنے پاس سے، جو تیرے پاس رحمت ہے خاص والی، جو تو نے اپنے پاس خاص والی رکھی ہوئی ہے، اس کے ذریعے ہماری مدد فرما. اس فتنے کے دور میں ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ، اور ہمیں ایسی پاک روزی عطا فرما کہ ہمیں تیرے علاوہ کسی کی محتاجی نہ ہو. ہمیں نفاق کو ہمارے دل سے ایسے باہر نکال جیسے تو نے جبرائیل کو بھیج کے اللہ کے نبی کا سینہ نکال کے اس میں سے وہ قرین کو باہر نکال دیا تھا، تو جبرائیل کو نہ بھیجنا. تو اپنی خاص رحمت سے ہمارے اس دل کی کالک کو مٹا دے، ہماری لوامہ کو تقویت بخش، اور ہمارا کو ختم کر دے، بھسم کر دے. اور لوامہ ہمارا جاگتا رہے، کہیں لوامہ ہمارا بھسم نہ ہو جائے، یہ ہمیں ملامت کرتا رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس لوامہ والی دعا پہ ہمارے ابراہیم بھائی نے اپنا سر اٹھایا ہے، تو اس بات کا احساس دلایا ہے کہ اس پہ ہمیں اختتام کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.